بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ قوم، قبیلہ، خاندان، ذات یا برادری یہ سب کیا ہیں، اور اگر کسی کو اپنی قوم معلوم نہیں تو وہ کیا کرے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری اس ویڈیو میں یہ بھی سنیں گے کہ اسلام اور دنیا بھر میں ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا کنسیپٹ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ سامعین، یہ ویڈیو اس نوعیت سے تو بہت مختصر ہوگی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں پر تفصیل کے ساتھ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ تاکہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات مل سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی معلومات آپ لینا چاہیں تو اسکرین پہ نظر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر یا کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کے تھرو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نسب کے حوالے سے یا مختلف جو اقوام ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا اوریجن ہے، ان کی کیا تاریخ ہے، ہم نے بہت سی ویڈیوز اپنے اس یوٹیوب چینل پہ آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت ساری معلومات پہلے سے جو اس چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں ان میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ قوم کیا ہے۔ دراصل قوم کا لفظ عربی زبان سے ہے اور بشمول فارسی اور اردو دیگر قریبی زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں عام طور پر قوم سے مراد کسی خاص افرادی گروہ کی لی جاتی ہے جس کی اقدار اور روایات آپس میں مشترک ہوں اور وہ ایک ہی نسل سے ہوں، یعنی جن کی اقدار اور روایات مشترک ہوں اور وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ سامعین، قوم کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے کہ قوم تب بنتی ہے جب اس پر تقریباً 700 سے لے کر 1000 سال تک گزر جائیں۔ قوم کے لیے اپنی ثقافت، جیسے پہلے بتایا گیا، تہذیب، تمدن، رسم و رواج، زبان وغیرہ کا موجود ہونا لازم ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے کہ قوم ایک حسب نسب سے بنتی ہے اور نہ کہ کاروبار پیشے سے۔ مثلا گجر قوم، قوم عاد و سمود وغیرہ، یہ سب برادریاں ہیں۔ برادری بننے کے لیے ایک عرصہ گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ برادری کا لفظ ایک خاص پیشے اور کاروبار کرنے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا وکلاء برادری، تاجر برادری، ٹھیک ہے، کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، یا اسی طرح اساتذہ برادری، یعنی جو پیشے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے خاندان پر، تو معاشرے میں رہن سہن کے لیے انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے انسانوں کے ساتھ رہنے کا نظام بنایا گیا ہے جو صدیوں سے رائج ہے۔ اس نظام کے تحت انسان کسی معاشرے میں رہنے کے لیے معاشرے میں تعلقات استوار کرتا ہے، اپنا ایک الگ گھر بناتا ہے اور پھر اس گھر کا منتظم بن کر گھر کے نظام کو احسن طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نظام کو خاندان کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی انسان کے قریبی اور خونی رشتہ دار شامل ہو سکتے ہیں۔ خاندان کا سربراہ عموماً سب سے بڑا بزرگ یا کوئی بھی فہم و فراست رکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ذات کی، تو ذات کے اردو معنی کیا ہیں، یعنی اسم، صفت، مونس، شخصیت، ایک جنس یا قسم کے، برابر، یکساں۔ اسی طرح جیسے ہندوؤں کے 4 معاشرتی طبقوں میں سے ایک برہمن، کھشتری، ویش اور شودر میں سے کوئی ایک گروہ جاتی، 2 یا زیادہ چیزیں اس طرح مخلوط و معلول ہو کر ایک ہو جائیں، دوئی کا امتیاز رہے، وجود ہستی، جسم، بدن، اللہ تعالیٰ کی ذات، حقیقت، وقت، اہمیت، کسی شے کی حقیقت، ماہیت، سرشت، خاندانی خصلت، نسلی طبیعت، صاحب مالک، والی،
قسم، طرح، نو، وضع، گروہ، جماعت، برادری، مرد اور عورت میں سے کوئی صنف یا نوع، نسل، خاندان، حسب و نسب، نسل نو، ڈیل ڈول، ہندوستانی معاشروں کی ذیلی جاتیوں یا گوتوں میں سے کوئی ایک، فطرت، اصلیت، عزت، آبرو، مذہب۔ پاک و ہند میں مسلمانوں کی آبادی کے 4 نسلی گروہوں میں سے ایک یعنی سید، شیخ، مغل یا پٹھان میں سے کوئی ایک ذات، 4 ذاتوں کی یہ تعین معاشرے کے اتباع و اثر سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے قبیلہ کی، قبیلہ لوگوں یا قوم کا ایک طبقہ، جماعت یا گروہ، ایک ہی مورث سے اعلیٰ کا خاندان یا نسل جو ممیز ہو۔ مثلاً بنی اسرائیل کے 12 قبائل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اہل روم کا ایک سیاسی زمرہ جو روم کے 3 پرانے قبیلوں یعنی سابعین، لاطینی اور اٹرسکنوں میں سے کسی ایک کا مظہر ہو۔ ابتدائی لوگوں کی قوم یا خاندان جو نسلی شاخ بن گئی ہو۔ کوئی خاص وصف یا پیشہ رکھنے والی ٹولی کے لوگ۔ مختلف اصناف کے جانوروں یا پودوں کی تقسیم جو اپنی جنس سے کم تر اور خاندانی شاخ سے فروتر ہوں۔ فرقہ، جماعت، جرگہ، قسم، جنس، نوع، خاندان، جاتی، دل، خیل، طائفہ اور فقیر۔ اس کے علاوہ مختصر آپ کو بتانا یہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اگر کسی شخص کو اپنی برادری یا ذات یا نسب معلوم نہیں تو وہ کیا کرے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے سماج میں موجود ذات پات کے نظام کی بنیاد قوم و قبیلہ نہیں بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، بلکہ مختلف پیشے ہیں جن کی ابتدا جاگیردارانہ نظام میں ہوئی۔ صدیوں پہلے یہ سماج 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف جاگیردارانہ طبقہ تھا جسے اس کی جائیداد نے سب کچھ بخشا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف محنت کشوں کا طبقہ تھا جو گزر بسر کے لیے محنت و مزدوری کرتا۔ یوں ہر محنت کش و مزدور کسی پیشے سے وابستہ ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ باپ کا پیشہ بیٹے نے اپنا لیا اور وہ پیشہ یا ہنر اس کنبے کا ذریعہ روزگار بننے کے ساتھ ذات میں بھی بدل گیا۔ نائی، چمار، لوہار، کمار، درزی، دھوبی، جولاہا اور سنار، یہ تمام پیشے ہیں جن کی بنیاد قوم و قبیلہ پر نہیں بلکہ ہنر، فن، کسب، معاش اور کاروبار پر ہے۔ دنیا کے دیگر معاشروں میں قوم و قبیلہ کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ ایک مورث سے اعلیٰ کا خاندان یا نسل جو ممیز ہو قبیلہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جس طرح کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اسی طرح قریشی، ہاشمی، اموی، تمیمی وغیرہ ایک مورث سے اعلیٰ کی اولاد ہونے پر الگ الگ قبائل تصور کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ذات پات اور قوم قبیلہ انسان کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا معلوم ہونا کوئی شرعی تقاضا نہیں بلکہ یہ ایک سماجی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو اس کی ذات یا قبیلہ کا علم نہیں ہے، اس کا نام و پتہ اور پیشہ بھی اس کی پہچان بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور قوم و قبیلہ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں تقوی و پرہیزگاری ہی عزت کا باعث ہے، قوم و قبیلہ اور نسل نہیں۔ نسب بدلنے سے متعلق جس حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے، اس میں خود کو کسی دوسرے مورث سے اعلیٰ کی طرف منسوب کرنا ویسے تو گناہ ہے، پیشوں کی بنیاد پر قائم یا پہچان بدلنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ
ان تمام موضوعات پر ہم آنے والی اپنی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی اچھی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔